حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ محرخین اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں ہوئیں، اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ لڑکوں میں البتہ بہت اختلاف ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب حضرات بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، اور عرب میں اس زمانہ میں تاریخ کا اہتمام کچھ ایسا نہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے جانصار بھی اس وقت کثرت سے نہیں ہوئے تھے جو ہر بات پوری محفوظ رہتی۔ اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ 3 لڑکے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہوئے۔ بعضوں نے کہا کہ چوتھے صاحبزادے حضرت طیب رضی اللہ عنہ اور 5ویں حضرت طاہر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس طرح 5 ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ طیب رضی اللہ عنہ اور طاہر رضی اللہ عنہ دونوں ایک ہی صاحبزادے کے نام ہیں، اس طرح 4 ہوئے۔ اور بعض نے کہا کہ حضرت عبداللہ ہی کا نام طیب اور طاہر تھا، اس طرح 3 ہی لڑکے ہوئے۔ اور بعضوں نے 2 لڑکے اور بھی بتائے، مطیب اور مطہر رضی اللہ عنہ، اور لکھا کہ طیب اور مطیب ایک ساتھ پیدا ہوئے اور طاہر اور مطہر ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ اس طرح 7 لڑکے ہوئے، لیکن اکثر کی تحقیق 3 لڑکوں کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ہی سے پیدا ہوئی۔ لڑکوں میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سب سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان سے بڑی تھی یا چھوٹی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں انتقال فرمایا۔ 2 سال کی عمر اکثر نے لکھی ہے، اور بعض نے اس سے کم یا زیادہ بھی لکھی ہے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ان کا نام طیب رضی اللہ عنہ اور طاہر رضی اللہ عنہ بھی پڑا، اور بچپن ہی میں انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے انتقال پر کفار بہت خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی، جس پر سورۃ انا اعطیناک نازل ہوئی، اور کفار کے اس کہنے کا کہ جب نسل ختم ہو گئی تو کچھ دنوں میں نام مبارک بھی مٹ جائے گا، یہ جواب ملا کہ آج 1350 برس بعد تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے فدائی کروڑوں موجود ہیں۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے، جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بالاتفاق ذی الحجہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نام رکھا ہے، اور 16 مہینے کی عمر میں ان صاحبزادے نے بھی 10 ربیع الاول 10 ہجری میں انتقال فرمایا۔ بعضوں نے 18 مہینے کی عمر بتلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی تجویز ہوگی۔